اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ مسیحیت کے سلسلہ میں آج ہم تثلیث پر بات کریں گے۔ تثلیث کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تین خدا مانے جاتے ہیں۔ نمبر ایک باپ یعنی خدا تعالیٰ جو الوہیت کا سرچشمہ ہے۔ نمبر دو بیٹا یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو خدا کی مجسم صفت علم و کلام ہے۔ اور نمبر تین روح القدس یعنی غیر مرئی روح پاک جو خدا کی صفت حیات ہے۔ مطلب صفت حیات، صفت علم اور صفت کلام، اس کو وہ مجسم مانتے ہیں۔ ان کے عقیدہ کے مطابق یہ تینوں ہر لحاظ سے ایک دوسرے کا کفو ہیں، اور یہی بات ہے جس کی تردید سورہ اخلاص میں کی گئی ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں ہے، کوئی بھی اس کا ہمسر، اس کا کفو نہیں ہے۔ یہ اس عقیدہ کی تردید ہے، اور یہ تینوں برابر کے عبادت میں برابر کے مستحق ہیں۔ اور یہ اس کا حوالہ یہ ہے کہ یہ تینوں برابر ہیں اور عبادت کے برابر کے مستحق ہیں۔ یہ ہے کیتھولک ڈکشنری، پیج ہے اس کا 973۔ جبکہ پرانے عہد نامہ میں یعنی جس میں تورات شامل ہے اور جس میں انبیاء کی دوسری کتابیں شامل ہیں، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ درج ہے کہ میں خدا ہوں اور مجھ سے کوئی نہیں، اور یہ کہ میرے بعد بھی کوئی خدا نہیں ہوگا۔ یہ ہے یسایہ کی کتاب ہے، اور اس کا 46واں باب اس کی 9 نمبر آیت ہے، اور 43 نمبر باب کی 10 اور 11 نمبر آیت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں خدا ہوں اور مجھ سے کوئی نہیں، اور یہ کہ میرے بعد بھی کوئی خدا نہیں ہوگا۔ اس آیت نے، ان دونوں آیات نے تثلیث کے عقیدے کو رد کر دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ تین خدا ہیں اور تینوں برابر کے۔ خود مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باپ مجھ سے بڑا ہے اور باپ سب سے بڑا ہے۔ یہ ہے یوحنا 10 نمبر باب ہے، اس کا 30 نمبر اس کی آیت ہے، اور 14 نمبر باب کی 28 نمبر آیت ہے۔ اور یہی فیصلہ جو کیتھولک کلیسیا تھا، جو پروٹیسٹنٹس ہیں، یہ 1525 میں شروع ہوئے ہیں، اور جو کیتھولک کلیسیا تھا اس سے وہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اس کی جو کرمیوم کی جو کونسل تھی وہ 357 عیسوی میں منعقد ہوئی۔ اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ صرف باپ ہی خدا ہے اور ہر پہلو سے بیٹے سے بڑا ہے۔ اور جو اس وقت کے پوپ صاحب تھے لائبیریس، انہوں نے اس فتویٰ پر دستخط بھی کیے تھے۔ یہ کیتھولک دعوی ہے، اس کا صفحہ ہے 37 اور صفحہ ہے 93۔ یہ تثلیث عیسائی ایمان کا مرکزی عقیدہ ہے، اور اس کی حیثیت ان کے ہاں وہی ہے جو مسلمانوں کے ہاں لا الہ الا اللہ کی ہے، یعنی انتہائی بنیادی عقائد میں ان کے شامل ہے۔ اور اس کے بارے میں عیسائی عالم لکھتے ہیں کہ تثلیث فی التوحید مسیحی ایمان کا مرکزی عقیدہ ہے۔ اور یہاں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ مسیحی عقیدہ تثلیث نہیں، یہ سارا عیسائی عالم کا میں قول پڑھ رہا ہوں، مسیحی عقیدہ تثلیث نہیں بلکہ تثلیث فی التوحید ہے۔ لفظ توحید کتاب مقدس میں موجود نہیں۔ اصطلاح تثلیث فی التوحید پہلی مرتبہ 2 صدی عیسوی کے آخری اشرا میں بزرگ ترتولیان نے استعمال کی تھی۔ مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ کے 200 سال بعد پہلی مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا تھا تثلیث کا۔ اور یہ مسئلہ مسیحی علم الہی تھیالوجی جس کو کہتے ہیں، اس میں اس شکل میں جو موجودہ شکل ہے وہ 4 صدی عیسوی میں بیان کیا گیا، تاہم یہ مسیحی مذہب کا بنیادی، امتیازی اور جامع مسئلہ ہے۔ یہ لکھا ہے قاموس الکتاب صفحہ 233 پر، اور لکھتے ہیں آگے کہ بائبل مقدس میں ذات باری تعالیٰ کو واحد یا ایک بیان کیا گیا ہے، لیکن خدا کا واحد ہونا یا ایک ہونا تعداد کے لحاظ سے نہیں ہے۔ اس کی یہ وحدت اس کی ذات میں اس معنوں میں ہے کہ وہ اپنی ذات میں بے نظیر، بے مثل اور لا شریک ہے۔ یہ بھی قاموس الکتاب کے اسی صفحے سے میں نے پڑھا۔ اور پادری صاحب آگے چل کر لکھتے ہیں تثلیث فی التوحید کی تعریف کہ خدا واحد ہے، اس کی ذات میں 3 اقانیم کی کثرت ہے۔ اقانیم اقنوم کی جمع ہے، اور اقنوم پرسن کو کہتے ہیں کہ دیر آر 3 persons۔
in one, 3 in 1. اس ذات میں 3 اقانیم کی کثرت ہے جو بمنزلہ صفات ہیں. اب یہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ تثلیث ہم کس طرح مانتے ہیں. جو جوہر، قدرت، ازلیت میں برابر اور ذات و صفات میں متحد مگر فعل میں ممتاز، کہ کام ان کا الگ الگ ہے، باقی ہر لحاظ سے وہ ایک ہیں. یہ ہے صفحہ 234 قاموس الکتاب کا. چونکہ صفات کسی موصوف میں پائی جاتی ہیں لہذا ان صفات کا موصوف ان سے پہلے ہونا ضروری ہے جو کہ ایک ہے، وہی واجب الوجود ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. لہذا تثلیث کی بجائے توحید ہی ثابت ہوتی ہے. اگر صفات بھی مان لیے جائیں تو صفات کسی موصوف میں ہوتی ہیں اور موصوف کا وجود صفات سے پہلے ہوتا ہے، لہذا یہ 3 صفات ایک وجود میں مان بھی لی جائیں تو تب بھی توحید ہی ثابت ہوتی ہے. اور عیسائی حضرات جو ہیں ان سے یہ بھی سوال کیا گیا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو اقنوم ابن ہے یعنی یسوع مسیح علیہ السلام، ان کے جسمانی ظہور سے پہلے ان کے وجود کی کیا کیفیت تھی؟ وہ کس طرح تھے؟ وہ کیا وہ الگ وجود تھے خدا کے علاوہ، یا خود ایک روح کی شکل میں تھے؟ کس طرح تھے؟ یہ بھی سوال ان سے کیا گیا ہے، لیکن اس کا جواب وہ کبھی بھی نہیں دیتے. جبکہ عیسائیت کے اماموں میں سے ایک جسٹن ہے، وہ جسٹن کہتا ہے کہ ادر دوسرا، آئی مین ان نمبر ناٹ ان ول. وہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ارادہ میں متحد ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ نمبر میں الگ الگ ہیں. 3 الگ الگ وجود ہیں. اور اس کی مراد ارادہ کے لحاظ سے نہیں بلکہ تعداد کے لحاظ سے وہ کہتا ہے میری مراد ہے کہ دوسرا خدا ہے یہ بیٹا جو ہے. اور یہ لکھا ہے ہینری چارڈوک نے دی ارلی چرچ، اس کی کتاب ہے اور اس کا پیج ہے 86. ایک خدا اور 3 اقنوم کا قاعدہ 4تھی صدی کے اختتام سے قبل تک، 300-350 سال سے پہلے تک عیسائی زندگی اور اس کے اقرار ایمان میں مضبوطی سے قائم شدہ اور پورے طور سے شامل نہیں تھا. یہ کس نے لکھا؟ یہ لکھا دی نیو کیتھولک انسائکلوپیڈیا 1967 میں یہ چھپا ہے اور اس کا والیوم ہے 14 نمبر جلد ہے اس کی اور پیج ہے 299. اناجیل، رسولوں کے اعمال، 3 حصے ہیں اس کے نئے نامہ کے. اناجیل ہیں 4، رسولوں کے اعمال 1 کتاب ہے اور باقی پولس کے خطوط ہیں. سب کے سب تثلیث سے نا آشنا ہیں. اس میں کہیں بھی اب بھی پوری بائبل میں پرانا عہد نامہ نیا عہد نامہ کہیں بھی تثلیث کا لفظ تک نہیں آیا. اور یہ کس نے لکھا ہے؟ ہربرٹ مولر ہے، اس کی کتاب ہے یوزز آف دی پاسٹ، اس کا پیج ہے 169 اور اس کے فٹ نوٹ میں اس نے یہ لکھا ہے کہ بھئی اس میں تثلیث کا لفظ نہیں ہے. ترتولین کے دور سے پہلے جس نے یہ عقیدہ پیش کیا تو لوگوں کا رد عمل یہ تھا کہ یہ نظریہ ہمدردی کے لائق نہیں ہے، اور عیسائی اس نظریے کو ہمدردی کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. اور وہ خود ترتولین لکھتا ہے، اور اس کا دور جو ہے 213 عیسوی سے 218 تک اس نے اپنے زمانہ میں جب اس کے پاس کوئی عہدہ تھا ان کا، یہ اس کا دور تھا، تو اس نے لکھا ہے کہ جب بھی ہم ایک میں 3 کہتے ہیں تو لوگوں کی اکثریت اس نظریہ پر چونک اٹھتی ہے. مطلب کسی کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کیونکہ یہ لفظ ہی بائبل میں نہیں آیا، کیونکہ ان کا قاعدہ ایمان نہیں. انہیں خداؤں کی کثرت سے پہلے اکیلے سچے ایک ہی خدا کی طرف ان کا ایمان بلاتا تھا. یہ سارا کچھ اس نے لکھا جسٹن نے، اور اس کو کوٹ کیا ہے ڈبلیو واکر نے. اس کی کتاب کا نام ہے ہسٹری آف دی کرسچین چرچ، پیج ہے اس کا 71. 18ویں اور 19ویں صدی میں اصلاح کلیسیا کی تحریک کے زیر اثر اقلیت اور تجدد کی تحریکیں شروع ہوئیں تو اس طرح ایک تحریک موحدین بھی شروع ہوئی. جب پروٹیسٹنٹس نے ان کا زور توڑا کیتھولک کا اور یہ رواج چل پڑا نئے نئے اپنے خیالات ظاہر کرنے کا، تو ایک توحید پرستوں کی تحریک بھی شروع ہوئی. اور یہ 1800 سن کے بعد کی بات ہے، جس میں شامل علماء اور عوام نے تثلیث کی بجائے توحید کا پرچار کیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انسان سمجھا. اور یہ لکھنے والا کون ہے؟ یہ ہے JL ہربرٹ، دی اسٹوری آف دی کرسچین چرچ، پر پیج 86-87. مطلب یہ یونیٹیرین جو تھے، توحید پرست تھے، ان کی تحریک بھی تھی. اور توحید عیسائیت کے اولین دائی میخائیل سرویتس،
اس کو 1553 میں اس نے تثلیث کی غلطیاں نام کے ایک کتاب لکھی تھی، اس میں اس نے تثلیث کا رد کیا تھا۔ اس نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو واضح طور پر خدا کی بجائے خدا کا نبی قرار دیا تھا، اور اس کا پھر حال یہ کیا گیا تھا کہ اس کی کتاب اس کی ٹانگ سے باندھ کر اس کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ اور یہ ہے ڈی بی پارکے کی کتاب دی ایپک آف یونیٹیرینزم پر پیج 5 and 6۔ اب جو اس کو اپنا جلایا گیا اس کا ثبوت ہے ای ایم ولبر ہے، اس کی کتاب ہے اے ہسٹری آف یونیٹیرینزم، اس کا پیج ہے 78، جس پر اس نے لکھا کہ اس کو اس کی کتاب سمیت اس کی ٹانگ سے باندھ کے اس کی کتاب اس کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ انہی توحید پرستوں میں سے کچھ نے، اور ان کے ساتھ ایک عالم تھے اس کا نام تھا نیوسر، اس نے مخالف پادریوں کے مظالم سے بچنے کے لیے یہ عثمانی سلطان جو ترکی کے سلطان سلیم تھے، سلیم ثانی، ان کے پاس پناہ حاصل کی تھی۔ اور یہ لکھنے والا ہے اے ریلینڈ ٹریٹائزز کنسرننگ دی محمدنز، مسلمانوں کے بارے میں بحث مباحث، اور پیج ہے اس کا 215۔ اس پر جو اس نے فٹ نوٹ دیا اس میں لکھا ہے کہ ان توحید پرستوں پر پادریوں نے مظالم کیے اور انہوں نے جا کر ترکی کے سلطان سلیم ثانی کے پاس پناہ حاصل کی۔ 16ویں صدی کے آخر میں 1500 سال کے بعد آخر میں فرانسس ڈیوڈ نے بائبل کے صاف اور سیدھے دلائل سے توحید کا پرچار کیا، اور حضرت عیسیٰ سے دعا مانگنے اور ان سے مدد مانگنے کی تردید کرتے ہوئے قرآنی حوالے دیے۔ یہ لکھنے والا بھی ایری لینڈ ہے، اس نے لکھا ہے، جس کی ٹریٹائز کنسرننگ دی محمدنز اس کی کتاب ہے۔ 16ویں صدی میں بہت سے موحدین تھے جن کو اور ان کے پیروکاروں کو زندہ جلا دیا گیا، یہ بھی اسی نے لکھا ہے۔ اور 19ویں صدی میں کیننگ نام کا ایک آدمی تھا، اس نے تثلیث اور عقیدہ کفارہ کی مخالفت کی۔ اس نے امریکہ میں توحیدی کلیسیا شروع کیا، یونیٹیرین چرچز، اور وہ چرچز اب تک قائم ہیں۔ اس کا اعلان تھا کہ بائبل کو درست طریقہ سے سمجھا جائے اور سمجھایا جائے تو وہ توحید پرستوں کی ہی تائید کرے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا بنانے کا جو عقیدہ تھا وہ 325 عیسوی میں نکایا میں جو کونسل منعقد ہوئی تھی اس میں شامل کیا گیا تھا، اور یہ برطانیہ کا جو 1962 کا ایڈیشن ہے اس کی جلد نمبر 5 اور صفحہ 677۔ اور روح القدس کو ترقی جو ہوئی ہے خدا بننے کی، وہ قسطنطینیہ کی کونسل جو 381 عیسوی میں ہوئی تھی اس میں جا کر انہوں نے اس کو خدا مانا ہے۔ مطلب 381 سال تک روح القدس کو خدا نہیں مانا جاتا تھا۔ اور یہ نیو کیتھولک انسائکلوپیڈیا والیوم ہے، اس کا 14 اور پیج ہے 299۔ تثلیث مقدس کا عقیدہ عہد قدیم میں نہیں سکھایا گیا، اور عہد جدید میں اس کی اولین شہادت پال کے خطوط میں ملتی ہے، یہ بھی اسی انسائکلوپیڈیا میں لکھا۔ مطلب انہوں نے لفظوں میں سے کشید کیا ہے، ویسے تثلیث کا لفظ بائبل میں پوری میں نہیں آیا۔ اب جو مشہور جو اس کا پروفیسر ہے، اس کا اخلاقیات کا فاضل ہے، اس نے کتاب بھی لکھی ہے، لیکی دی یورپین مورالز اس کی کتاب کا نام ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ عیسائیت نے ایسی شکل اختیار کر لی ہے کہ جو قدیم مذاہب کی طرح بالکل مشرکانہ اور بت پرستانہ ہے۔ VEH لیکی ہسٹری آف دی یورپین مورالز والیوم 2 ہے، پیج ہے اس کا 97۔ اور ہیکل جو ہے اس کی کتاب ہے ریڈل آف دی یونیورس، اس کے پیج 232 پر وہ لکھتا ہے کہ عیسائیت نے اپنی ماں یہودیت سے توحید ورثہ میں لی، اور یہ نظریاتی طور پر توحید پر مبنی رہی مگر عملی طور پر شرک میں مبتلا ہو گئی۔ سویڈن بورگ اس کی کتاب کا نام ہے فیزز آف دی کرسچینٹی، کہ کرسچینٹی کے مختلف ادوار، اس کا پیج ہے 5۔ اس پر وہ لکھتا ہے کہ انہوں نے مذہبی تثلیث کو 3 اقانیم میں تقسیم کر دیا جن میں سے ہر ایک خدا اور آقا ہے، اور نتیجتاً اب یہ وہ ہیکل لکھ رہا ہے، سویڈن بورگ لکھ رہا ہے، مسلمان کسی نے نہیں لکھا، نتیجتاً پاگل پن ساری دینیات میں سرایت کر گیا، اور اس کے ذریعہ چرچ میں بھی یہ پاگل پن ہی تو ہے کہ دماغوں کو اس طرح میں دھکیل دیا گیا، اور وہ نہیں جانتے کہ خدا ایک ہے یا 3، لبوں پر توحید ہے اور دماغوں میں تثلیث ہے۔ یہ سویڈن بورگ لکھ رہا ہے۔ عقیدہ نکایا ہمیں یہ تعلیم دیتا کہ اقانیم 3 ہیں،
مگر خدا تین نہیں ہیں، اور ہمیں یہ اندازہ لگانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے کہ کون سا خدائی فرد یا خدا ہے یا کہ وہ خدا ہے، مگر ایک خدائی فرد۔ اور یہ نیو مین نے فیزز آف دی فیتھ اس کے پیج 37 پر لکھا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ خدا ایک ہے کہ تین ہے۔ عقیدہ نکاح نے ہمیں بالکل ایسے ہی سرگرداں چھوڑ دیا ہے۔ جنہوں نے یہ اصرار کیا کہ ان کا خدا انسان تھا اور جو آدمی مصلوب ہوا ان کا خدا تھا، اس طرح انہوں نے، یہ عیسائی عالم دوسرے ہیں ڈینیسن، وہ لکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ اصرار کیا کہ ان کا خدا انسان تھا اور جو آدمی صلیب پر چڑھا وہ ان کا خدا تھا، اس طرح انہوں نے اس الزام کو اپنے سر لے لیا کہ وہ بت پرست اور کافر ہے۔ یہ ڈینیسن نے لکھا ہے، ایموشنز ایز دی بیسس آف سویلائزیشن، پیج ہے اس کا 286۔ غیر جانبدار ایک اور عیسائی عالم لکھتے ہیں کہ غیر جانبدار نقادوں کی یہی رائے ہے کہ تثلیث کے بپتسمہ کے فارمولہ کا مسیح سے کوئی تعلق نہیں۔ انسائکلوپیڈیا ببلیکا اور اس کا نمبر شمار ہے 4689، 4689 پیج نمبر ہے اس کا نمبر شمار ہے۔ اس میں یہ بائبل کا جو انسائکلوپیڈیا اس میں لکھتا ہے کہ بھائی تثلیث کا جو بپتسمہ ہے تثلیث کے نام پر دینا، اس کا مسیح سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ انہوں نے تو بتایا ہی نہیں کسی۔ تثلیث کا مسیحی اصول یہ ظاہر کرتا ہے کہ عیسائیوں کا خدا تین مختلف افراد کا مجموعہ ہے، باپ خدا، یسوع خدا اور روح القدس خدا۔ اس معمہ کو حل کرنے کے لیے عیسائیوں نے 1900 سال تک سر کھپایا مگر ناکام رہے۔ ہیکل، ریڈل آف دی یونیورس، پیج ہے 227۔ شرک کی ایک قسم اسی میں لکھا ہے 236 پیج پر۔ شرک کی ایک قسم کیتھولک مشرکین میں پائی جاتی ہے جس میں بے شمار ولی ہیں، جن میں سے بہت کی شہرت مشکوک ہے، ان کی پوجا کی جاتی ہے کہ وہ بھی نچلے درجے کے دیوتا ہیں، اور ان کے وسیلہ سے اعلیٰ ترین دیوتا سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ یہ ہے جناب صورت حالات ان کی عقیدہ کے طور پر کہ اس میں کیا سمجھے ہیں یہ لوگ۔ 1900 سال تک کہتا ہے سر کھپایا کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ اس کو عقیدہ کے طور پر کیسے تسلیم کیا گیا کہ جب یہ لفظ ہی نہیں آیا بائبل میں تو اس کو عقیدہ کیسے مانا گیا؟ یہ دنیا کا وہ واحد مذہب ہے اور انوکھا مذہب ہے جس کے عقائد اس کے بانی نے نہیں دیے، بلکہ صدیوں بعد کے علماء نے بادشاہ وقت کی مرض کے مطابق تیار کیے، لوگوں کو ان پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور ان کے پیروکار ان سے بھی بڑھ کر نکلے کہ انہوں نے خود ساختہ عقائد کو اپنا ایمان بنا لیا۔ ان کے علماء کے اجتماع کو کونسل کہتے ہیں، اور کونسل کا فیصلہ ان کے لیے نزدیک اجماع امت ہے، لیکن ان کے اجماع کی اس لیے کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنے عقائد بار بار بدلتے رہتے ہیں۔ ان کی بہت سی کونسلیں ہوئیں، مگر 4 زیادہ اہم اور مشہور ہیں جن میں ان کے یہ عقائد کو طے کیے گئے۔ نقایا کی کونسل ہے، یہ 325 عیسوی میں ہوئی۔ قسطنطینیہ کی کونسل ہے، یہ 381 میں ہوئی۔ خلقی دینیہ کی کونسل ہے، وہ 451 میں ہوئی۔ اس طرح ان کی بہت مدت بعد جا کے انہوں نے یہ اپنے سارے عقائد یہ بنائے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ ان کے جو دلائل دیے جاتے ہیں ان میں انہوں نے نقلی دلائل بھی پیش کیے ہیں، عقلی دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ تو کیتھولک ترجمہ کے آخر میں تثلیث کے بارے میں اشارے درج ہیں، اشارے۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ تثلیث کے بارے میں یہ بائبل میں اشارے پائے جاتے ہیں، مطلب کوئی واضح عقیدہ لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ ان کا بالکل اشاروں کے تنکے پر آسرا ہے، ان کا یہ تنکے کا ایک سہارا ہے، ورنہ یہ پوری بائبل میں کہیں بھی ایک لفظ تک اس کا نہیں آیا کہ جس میں پتہ چلے کہ یہ تثلیث جو ہے ان کی، انہوں نے باپ، بیٹا اور روح القدس، یہ 3 لفظ ہیں جو ان کی تثلیث کے ہیں۔ اب ان کی حقیقت بھی سن لیں۔ یہ جے پی بوائڈ ہے، عالم ہے ان کا، اس نے کتاب لکھی ہے ڈکشنری آف دی بائبل، پیج ہے اس کا 37۔ اس پر وہ لکھتا ہے کہ یوں تو بائبل میں بیٹے کے الفاظ بہت سے لوگوں کے لیے آتے ہیں، مطلب یہودیوں کو خدا نے بیٹا کہا، فلانے کو کہا، ایک سے بڑھ کر ایک وہاں پر بیٹا ہے، اور پوری قوم خدا کا بیٹا کہی گئی ہے اس میں۔ کہتا ہے کہ یوں تو بائبل میں بیٹے کے الفاظ بہت سے لوگوں کے لیے آتے ہیں، مگر یہاں لغوی معنوں کی بحث ہے۔ خدا تعالیٰ کے لیے، یہ جے پی بائرڈ لکھ رہا ہے، خدا تعالیٰ کے لیے بائبل کے جس لفظ کا ترجمہ باپ کیا گیا ہے وہ عربی لفظ رب کے مترادف ہے، جس کے معنی مالک و پروردگار ہیں،
اور اس کے معنوں میں خالق و باری بھی شامل ہے۔ اب یہ تو تھا کہ باپ کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو آیا ہے، اس کا ترجمہ رب ہے، یہ جے پی بائرڈ لکھ رہا ہے۔ بیٹا اس کے لیے کہتا ہے کہ اسی طرح جن الفاظ کا ترجمہ خدا کا بیٹا کیا گیا ہے ان میں 2 یونانی الفاظ شامل ہیں جن کا ترجمہ لڑکا بوائے اور خادم سرونٹ ہے، اور وہ عربی لفظ غلام یا جوان کے ہم معنی ہے، اور یہ لکھنے والا ہے تھامس گرین، ایک گریک انگلش لیکسیکون، اس نے جو ایک وضاحتی ڈکشنری ہوتی ہے اس کو لیکسیکون کہتے ہیں، تو یونانی اور اس کی انگلش کی جو لیکسیکون اس نے لکھی ہے اس کا پیج ہے 134۔ وہ کہتا ہے کہ جس لفظ کا ترجمہ بیٹا کیا گیا ہے اس کا اصل ترجمہ خادم ہے۔ اگر یہ 2 الفاظ کا ترجمہ وہ درست اب بھی بائبل میں لکھ دیں تو کہیں پر بھی ان کا مذہب دوسروں سے مختلف نہیں ہوگا۔ جہاں پر لکھا ہے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں تو وہاں پر لکھ دیں میں رب کے پاس جاتا ہوں، اللہ اللہ خیر چلو۔ جہاں پر لکھ رہا ہے کہ بیٹا ہے تو وہاں پر لکھ دے کہ بندہ ہے، اور سرونٹ لکھا ہوا ہے انگریزی ترجموں میں اب بھی، لیکن اردو ترجمے میں بیٹا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ باپ اور بیٹے کے جو الفاظ ہیں جن کی بنیاد پر یہ ساری عمارت کھڑی ہے، اگر ان کا ترجمہ درست ہو جائے جیسا کہ ان کے علماء جے پی بائرڈ نے کہا ہے، تھامس گرین نے کہا ہے، تو اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ کسی کا کوئی اختلاف ہی باقی نہ رہے گا، جو اصل مذہب ہے وہ اس میں آ جائے گا۔ اب تثلیث جو ہے اس پر کوئی بھی عقلی دلیل قائم نہیں ہے، اور یہ برٹانیکا کی جلد نمبر ہے 13 اور صفحہ 22 اور 23 کہ اس عقیدے پر کوئی عقلی دلیل قائم نہیں ہے۔ پادری فانڈر جس نے 1839 میں کتاب لکھی تھی میزان الحق، جس کے بارے میں یہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ روح القدس کی مدد سے لکھی گئی تھی، اس میں اس نے لکھا ہے کہ یہ سچ ہے کہ اس تعلیم میں ایک سربستہ راز ہے، مطلب کسی کو تثلیث سمجھ نہیں آئی، اور یہ میزان الحق کا صفحہ ہے 223 اور ایڈیشن ہے 1962 کا۔ عقیدہ تثلیث حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے۔ انہوں نے پوری زندگی کبھی بھی واضح طور پر یہ نہیں کہا کہ خدا 3 ہے اور میں ان تینوں میں سے ایک ہوں۔ اگر تثلیث نام کی کوئی چیز تھی تو ان پر لازم تھا کہ وہ واضح طور پر اس کا اعلان کرتے تاکہ عیسائی حضرات کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ تثلیث کا لفظ پوری بائبل میں کہیں نہیں آیا، اور سب سے پہلے ترتولین نے 2 صدی میں استعمال کیا۔ اب اس عقیدہ پر عیسائی عالم کا فیصلہ کن تبصرہ، مطلب جو مسلمان نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمان تو ان کی کتابوں سے اتنے واقف نہیں جتنے وہ خود واقف ہیں۔ آرتھر اسپیک ایک ان کے عیسائی عالم ہیں، انہوں نے بائبل کی تفسیر لکھی ہے، اس کو کہتے ہیں کمنٹری۔ اس کی کتاب جو ہے ایک کمنٹری آن دی بائبل، اس کا پیج ہے 723، اس پر اس نے جو تبصرہ کیا ہے اور اس نے پوری بات کا فیصلہ کر دیا ہے سارے عقائد کا ہی، وہ سنیں ذرا۔ آرتھر اسپیک اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، اگر آپ خود کو پہلی صدی کے فلسطین میں تصور کریں، وہ کہتے ہیں کہ آپ سمجھیں، خیال کریں آپ کہ آپ پہلی صدی کے فلسطین میں موجود ہیں، اور 12 میں سے کسی حواری سے جتنے شاگرد تھے، خاص اور خاص سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وہ 12 تھے، وہ کہتا ہے 12 میں سے کسی حواری سے آپ تثلیث کے متعلق پوچھیں گے تو وہ ہکا بکا رہ جائے گا۔ یہ آرتھر اسپیک لکھ رہے ہیں تفسیر بائبل میں، کمنٹری آن دی بائبل۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی حواری سے پوچھیں جو 12 حواری تھے کہ بھائی تثلیث کا عقیدہ کیا ہے، تو وہ ویسے ہی ہکا بکا رہ جائے گا، کیونکہ اس وقت اس کا وجود نہیں تھا۔ اس کے علاوہ وہ کہتا ہے جو بنیادی باتیں ان کے بارے میں اس نے فیصلہ کیا، وہ کہتا ہے اگر آپ کہیں کہ کنواری کے بطن سے پیدائش ہوئی تو وہ پوچھے گا کہ کون سی، کس کی، کیونکہ جو موجودہ اناجیل ہیں ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بین باپ پیدائش ثابت نہیں ہوتی۔ ایک نے لکھا ہے کہ شادی ہوئی تھی، ایک نے کیتھولکس نے، اور پروٹیسٹنٹس نے لکھا ہے کہ منگنی ہوئی تھی۔ جب کسی کی شادی ہو گئی
اور وہ کہتے ہیں اب پادری ایف ایس خیر اللہ صاحب جو موصل کتاب میں لکھتے ہیں، ان کو اب چونکہ ہمارا ماحول جو ہے کہ جب جس کی منگنی ہوتی ہے وہ تو اس سے بات تک نہیں کرتے دونوں اتنی دیر تک جب تک شادی نہ ہو جائے. تو اب اس بات کو انہوں نے کور ایسے کیا کہ شاید یہودیوں میں یہ رواج تھا کہ منگیتر کہ اسی کو کہتے تھے جس کے ساتھ شادی ہو چکی ہوتی تھی، کیونکہ یہ جواب دینا مشکل ہو گیا کہ بھائی مردم شماری میں نام لکھوانے کے لیے اپنے گھر کے فرد کے ساتھ حضرت مریم کیوں نہیں گئیں، وہ اپنے منگیتر کے ساتھ کیوں گئیں، اور جاتے ہی وہاں پر بیٹا ہو گیا، ابھی تو منگنی ہوئی تھی. اسی لیے یہودی اعتراض کرتے ہیں ان پر. یہ قرآن کا احسان ہے جس نے بتایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بن باپ پیدا ہوئے تھے، اور سیدہ مریم کے قول کو نقل کیا قرآن مجید نے کہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں، ٹچ تک نہیں کیا. یہ قرآن کا احسان ہے اس نے بتایا، ورنہ بائبل جو ہے موجودہ اور اناجیل ان سے بن باپ پیدائش کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اسی لیے آرتھر اسپیک نے لکھا کہ اگر آپ پہلی صدی کے فلسطین میں ہوں، 12 میں سے کسی حواری سے آپ بات کریں اور اس سے کہیں کہ کنواری کا بیٹا یا اس کے کنواری کے اولاد ہوئی، تو وہ پوچھے گا کون سی والی، کس کی بات کر رہے ہیں. عہد نامہ جدید کے کلیسیا کے پاک عقائد کی جانب رجعت کا دعویٰ کرنے والے سینکڑوں چھوٹے بنیاد پرست عیسائی فرقے عموماً بھول جاتے ہیں کہ عیسائی الہیات کے بنیادی اصول کافی بعد بنے ہیں. یہ آرتھر اسپیک لکھ رہے ہیں. عیسائی الہیات کے تھیالوجی جو ہے کرسچین تھیالوجی، اس کے اصول بہت بعد میں بنے، اور کچھ صورتوں میں تو یہ آرتھر اسپیک لکھ رہے ہیں، کچھ صورتوں میں تو خود عہد نامہ جدید میں تحریف بھی کی گئی. مثلاً اناجیل کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مثلاً متی کی انجیل کا 28واں باب اور اس کی 19 نمبر آیت، اس میں ہے کہ انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو. وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ فکرہ ہی اس میں ہے ہی نہیں، اور اب بھی اس میں لکھا ہوا ہے انگریزی بائبل میں نیچے فوٹ نوٹ میں لکھا ہوا کہ یہ پرانے نسخوں میں نہیں پایا جاتا یہ فکرہ. جس بنیاد پر یہ بپتسمہ اور تثلیث قائم ہے وہ فکرہ ہی الحاقی ہے. اور یہ ایک تو میں نے آرتھر اسپیک کا، دوسرا اگر آپ نے اردو میں پڑھنا ہو تو کتاب کا نام ہے خفیہ مذہبی تحریکیں، ڈیوڈ وی بیریٹ اس نے لکھی ہے. یاسر جواد نے اس کا ترجمہ کیا. صفحہ اس کا 150 اور صفحہ اس کا 206. یہ ہے فیصلہ کن تبصرہ جو کسی مسلمان کا نہیں. ڈیوڈ بیریٹ جو ہے یہ بھی عیسائی ہے، اور جو آرتھر اسپیک ہے یہ بھی عیسائی ہے. کہ بھائی اگر آپ پہلی صدی کے فلسطین میں کسی کو یہ عقائد پوچھیں تو وہ ہکا بکا دیکھے گا آپ کے منہ کی طرف. کون؟ حواری جو 12 شاگرد تھے وہ. تو اس کا جو فائنل ہے وہ یہی ہے کہ اس عقیدہ کے بارے میں کوئی ان کے پاس نہ بنیاد ہے. کیتھولک بائبل کے آخر میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں کچھ اشارے پائے جاتے ہیں. اب اس کے مقابلے میں آپ اسلام کی تعلیم دیکھیں کہ اس میں جو بھی عقیدہ ہے وہ تمام کا تمام یا تو قرآن مجید میں لکھا ہو، بلکہ تمام کے تمام قرآن مجید میں لکھا ہے. حدیث تو اس کی تفسیر کرتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بتا کر گئے کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں. نام لے کر اللہ نے بھی کہا محمد رسول اللہ والذین معہ، کہ نام لے کر خدا جب بھی کسی کو مقرر کرتا ہے، چاہے وہ کسی کو بادشاہ مقرر کرے جیسے طالوت ہے،